اے آئی نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن کیا یہ انسانی کام یا کریٹیویٹی کی جگہ بھی لے پائے گا؟ کیا آپ کا اگلا وائرل یوٹیوب ویڈیو اے آئی کا ہوگا؟ آج جانتے ہیں ایک ایسے سچ کے بارے میں جس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اے آئی ٹولز جیسا کہ مڈ جرنی، 11 لیب اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے ٹولز یہ صرف آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، بٹ ایکچوئل جو آئیڈیا ہے وہ انسان کا ہونا چاہیے، وہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ 15 ڈیٹ سے 15 جولائی سے یوٹیوب کی ایک نئی پالیسی لانچ ہونے جا رہی ہے، اور یوٹیوب اس اپ ڈیٹ میں جس چیز پر کام کر رہا ہے وہ ہے اپنے کانٹینٹ میں ضرورت سے زیادہ اے آئی کا استعمال، اور پھر یوٹیوب ایسی ویڈیوز کو مونوٹائز نہیں کرے گا۔ اے آئی سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اے آئی کو سیکھنا ہے۔ اگر آپ اے آئی سے ڈر کے بھاگ گئے اور آپ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ کو کسی بھی کانٹینٹ میں کسی بھی فارم میں اے آئی کا استعمال نہیں کرنا، آپ کو صرف اوریجنلی کانٹینٹ ہی کرنا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اے آئی کا استعمال کر سکتے ہیں، بٹ آپ کی جو ایکچوئل کریٹیوٹی ہے، آپ کا اپنا رول ہونا چاہیے، یعنی سب کچھ آپ اب اے آئی پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اے آئی سے ڈرنا نہیں بلکہ سیکھنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یوٹیوب پر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ ان ویڈیوز میں آپ کو نظر آتا ہے ایک ایموشنل ہک، ایک ایسی چیز جو آپ سے جڑی ہو، جو انسان کی نیچر سے جڑی ہو، یا ایک ایسی چیز جس میں سسپینس کریٹ کیا گیا ہو، یا ایک ایسی چیز جس میں کسی بات کا ڈر ہو، یا ایک ایسی چیز جس میں ایسی انٹرسٹنگ چیزیں ہوں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اینڈ دیٹ از ایموشنل ہک۔ نیو پالیسی کے تحت اب یوٹیوب یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز میں ایموشنل ہک ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کریٹر ہیں تو وہ ویڈیو آپ کے ارد گرد گھومنا چاہیے۔ جب ایک بحث ہر طرف چل رہی تھی کہ اے آئی نے آ کے بہت سے لوگوں کی جابز لے لی، اے آئی فیوچر میں آ کر ایک پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لے گا، ایسے میں یوٹیوب نے ایسا سٹیپ کیوں لیا ہے؟ بیسیکلی یوٹیوب جو ویڈیوز کے حوالے سے ایک سب سے اتھینٹک پلیٹ فارم مانا جاتا ہے، اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز میں آپ کا اپنا رول ہونا چاہیے۔ اگر آپ لو ایفرٹ ویڈیوز بنائیں گے تو یوٹیوب اب اس ویڈیو کو مونوٹائز نہیں کرے گا۔ آپ کانٹینٹ کریں، آپ کی کانٹینٹ میں محنت نظر آنی چاہیے، آپ کے کانٹینٹ میں ایموشنل ہک نظر آنی چاہیے، آپ کے کانٹینٹ میں جو ہیومن کی نیچر سے ریلیٹ کرتی ہوئی چیزیں ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ تو اگر آپ کے کانٹینٹ میں یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یوٹیوب آپ کو کچھ بھی نہیں کہنے والا۔ لیکن ہاں، اگر آپ لو ایفرٹ کانٹینٹ کرنے جاتے ہیں اور اے آئی کے تھرو شاید بہت سی ویڈیوز 25-30 ویڈیوز بنانا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کچھ کمانڈز کے تھرو وہ ویڈیوز بڑی آسانی سے بنا لیتے ہیں، تو اب یوٹیوب اس چیز کو پریفر کرنے والا نہیں ہے۔ جو اب تک کی رپورٹس کے مطابق بہت سے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم نے لکھا ہے، ان کی ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ اب یوٹیوب آپ کو آپ کی اپنی ایفرٹ پر مجبور کرنے جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ بات کوئی مارکیٹ میں صرف سنی سنائی ہے، یا کسی نے بول دی، وہ وائرل ہو گئی کہ جی یوٹیوب اے آئی والی جو ویڈیوز ہیں انہیں مونوٹائز کرنے نہیں جا رہا، یا اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہے؟ تو اس کے پیچھے بڑی سٹرونگ لاجک ہے، کیونکہ دنیا کے بہت سے ایسے ویب سائٹس یا ایسے پلیٹ فارم کہ جن کی بات پر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل کہ اگر آپ گوگل کی سپورٹ ٹیم سے یوٹیوب کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جی ہاں، اب یوٹیوب اپنی وہ پالیسی چینج کرنے والا ہے جس میں لو ایفرٹ کانٹینٹ ہوگا، جس میں انسان کی ایموشنل ہک نہیں ہوگی، یا سادہ لفظوں میں آپ کا اپنا رول نہیں ہوگا، یعنی وہ کہانی آپ کے اپنے ارد گرد نہیں گھومے گی، آپ کی آواز بھی نہیں ہے، آپ کی ویڈیو بھی نہیں ہے، اس میں انسانی ٹچ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹوٹلی مشینی چیز ہے، مشینی وائس ہے، اور اس طرح سے یوٹیوب ان ویڈیوز کو اب مونوٹائز کرنے والا نہیں ہے۔ سو سب سے مین پوائنٹ کہ آپ کا ایموشنل ہک کا فیکٹر جو مجھے سمجھ آیا، The Verge ٹیک نیوز کا پلیٹ فارم ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ یوٹیوب نے اے آئی کی جنریشن کے حوالے سے اس کے خلاف نہیں بولا، بلکہ یوٹیوب کا مطلب یہ تھا کہ جو لو ایفرٹ کانٹینٹ ہے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔
اب ये कोई भी पॉलिसीज़ इस तरह की बनाई जाती हैं, उनके पीछे पूरी आप यूँ कह लें कि लॉजिक होती है, और इसकी लॉजिक यही समझ आ रही थी कि यूट्यूब से इतना ज़्यादा अब कंटेंट ऑटोमेशन की तरफ और टोटली एआई पर शिफ्ट हो चुका था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि वो अपने फेस के साथ आएँ, अपनी वॉइस के साथ आएँ, तो उनके लिए कहीं न कहीं कुछ चीज़ें शायद प्रॉब्लमैटिक होती जा रही थी। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूट्यूब ने एआई कंटेंट की जनरेशन के अगेंस्ट नहीं बोला, बल्कि लो एफर्ट कंटेंट के जिसमें टोटल डिपेंड ही सारा कुछ सिर्फ एआई पे कर रहा है, जिस तरह की वीडियोस बन रही थी, इन्हें मद्देनज़र रखते हुए यूट्यूब ने ये पॉलिसी लॉन्च करने का फैसला किया है। सो हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने इस चीज़ पर लिखा है वो है रेडिट का। उसकी भी अगर आप पॉलिसी को पढ़ते हैं यूट्यूब के हवाले से, जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है वो भी यही बताते हैं कि एआई स्पैम कंटेंट यूट्यूब उससे तंग पड़ चुका है, सो ये फैसला किया गया है। अब क्या होने वाला है, होगा ये कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप अपनी वॉइस के साथ, आप अपने फेस के साथ आते हैं, तो यूट्यूब आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। अगर आप सब कुछ जस्ट एआई से करवाने वाले हैं और आप बहुत खुश हैं कि आप की कमांड देने के पर आपको वॉइस भी मिलती है, आपको वीडियोस भी मिलती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, यानी जिसमें लो एफर्ट आपकी नज़र आती है, तो यूट्यूब ऐसी वीडियोस को मोनेटाइज करने वाला नहीं है। सो अब आपको करना क्या है, आपको इस पॉलिसी से डरना नहीं है, बल्कि आपको कहीं ना कहीं इमोशनल हुक वो क्रिएट करनी है, शायद कहीं की सस्पेंस क्रिएट करना है, आपको एक उम्मीद, एक डर जो इंसान की नेचर से रिलेट करती हैं चीज़ें, आपको अपनी वीडियोस में वो ऐड करनी है। वो चाहे आप अपने फेस के साथ आके करना चाहें, आप अपनी वॉइस के साथ करना चाहें, और साथ में आप कुछ एआई टूल का यूज़ करें। ऐसा करने पर आपको यूट्यूब कुछ भी नहीं कहने वाला। ये अब तक की पॉलिसीज़ जो हमारे सामने आई हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म ने जिन पे लिखा है, उन पे हमें ये समझ आती है। बाकी अब अपडेशन के बाद ही पता चलेगा कि यूट्यूब क्या करने वाला है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।